السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنیان الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ آج میں جس عنوان پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے دین اسلام اور اسلام کے دینی عقائد۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان کلمے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی باتوں اور جملوں کی بنیاد پر، اور کلمہ ہمارے ایمان کو نکھارے اور کلمہ ہمارے جہان کو نکھارے۔ کلمے کا پہلا جز لا الہ، یہ انتہائی فیصلہ کن وحدانیت کا بیان ہے۔ مطلب ہے کہ ابتدائی دنیا سے لے کر آئندہ قیامت تک تمام باطل خداؤں کی مکمل طور پر نفی کر دی گئی ہے، اور الا اللہ سے قرار ثابت ہو گیا ہے کہ صرف اللہ ہی مالک الملک ہے، وہی رب العالمین ہے، اور وہی حاجت رواں اور مشکل کشا بھی وہی ہے۔ یہ کلمہ اگر ہمیں صحیح طور پر سمجھ آ جائے تو یہ کلمہ دلوں میں آگ لگا دے، کلمہ دلوں میں حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر یہ کلمہ ہی ہے جو تن من سب کچھ قربان کرنے کو مجبور کر دیتا ہے۔ کلمہ اگر کلمے کے تقاضوں کے مطابق سمجھ آ جائے تو شرک و کفر نام کی چیزیں نہیں رہتی۔ دین کو دین کے تقاضوں کے مطابق سمجھنا ہے، اور یہ جب ہی سمجھ آئے گا جب ہم کلمے کے دوسرے جز محمد رسول اللہ کو دو بنیادوں پر مانیں، عبدیت اور رسالت کی بنیاد پر، اور دین سمجھ آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، تعلیمات اور طرز زندگی کو اپنا کر۔ اسی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو ایمان کے ساتھ استقامت عمل صالح کی صورت میں لانے کی ضرورت ہے، اور اس لیے سب سے بڑا پیٹرن یہی ہے کہ ایمان کو چیک کیا جائے، نماز چیک کی جائے۔ نماز کے تین بڑی علامتیں ہیں۔ نماز پوری محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ ہو، نماز کے اندر امید اور خوف ہو، پورا ذکر مکمل توجہ اور شوق کے ساتھ ہو، تو انسان کی نماز کامل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے معاشرے صحیح کروانا ہے تو آپ کو نماز صحیح کروانی ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اذکار میں سب سے بہترین ذکر قرآن مجید ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ ہے، اور قرآن مجید کلام اللہ کا ہر حروف باعث رحمت، باعث برکت، باعث خیر اور باعث شفاعت ہے۔ اور اذکار میں سب سے زیادہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کردہ مسنون اذکار کی ہے۔ صبح شام سونے جاگنے اور نمازوں کے بعد کی مخصوص اور مسنون اذکار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں میں اور ایمان میں خوش و خضوع اور دوام پیدا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح فلاح مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔